اب آنکھ بھی نہیں ہے، ہونٹ بھی نہیں ہے، چہرہ بھی نہیں ہے۔ 22 سال کے جوان کو کیا خبر تھی یہ آخری بار چل رہا ہوں؟ کیا اس کو پتا تھا کہ اب اس کے بعد کبھی مجھے جو زندگی نہیں ملے گی؟ اس کو پتا تھا؟ ذرا توجہ کریں، آپ غور کریں۔ مگر جب اس کے موبائل کو چیک کیا گیا، اٹھایا گیا کہ دیکھیں اس کے فون نمبر لگا کے فون کر دیں، اس کے گھر والوں کو بتائیں، تو پتا لگا موبائل آن تھا اور اس کے اندر ایک گانا بج رہا تھا اور اس کے گانوں سے لیڈ نکل چکی تھی مگر گانا اب بھی بج رہا تھا۔ حضور نے فرمایا جو جس حال میں مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب وہ جو گانا دیکھتے دیکھتے مر گیا، وہ جس نے رات میں گندی تصویر دیکھی، گندی چیزیں دیکھی اور رات میں ہی مر گیا، دوسرے دن دفن کیا گیا۔ ماں رو رہی ہے میرے بیٹے اٹھ، نہیں اٹھا۔ بی بی کہہ رہی ہے میرے ہمراز اٹھ جا، نہیں اٹھتا۔ ماں کہتی ہے میرے لال پہلے تو ایک آواز میں سن لیتا، اب کیوں نہیں سنتا؟ نہیں سنتا۔ ماں کہہ رہی ہے اٹھ جا میرے لال، بیٹا نہیں اٹھتا۔ بی بی کہتی ہے میرے ہمراز، میرے ہم سفر، میرے شوہر اٹھ جاؤ، تمہارے بغیر میری زندگی اجڑ گئی، میری دنیا سونی ہو گئی۔ مگر آنکھ نہیں کھول رہا ہے۔ بچوں نے پاؤں کو پکڑ کے کہا ابا ابا، مگر پہلے جب بچے پاؤں پکڑتے تو ابا بے اختیار بچوں کو چوم لیتا تھا، مگر جب آج آیا ہے تو کوئی بچہ، آج جب بچے آئے ہیں باپ کو آواز دے رہے ہیں، نہیں سنتا ہے۔ بہن بولی میں آتی تھی تو خوش ہو جاتا تھا، کھانے بنواتا تھا، آج تیری بہن آئی ہے روٹ گیا، آج آنکھ نہیں کھولے گا، مگر نہیں کھولتا ہے۔ کتنے جنازے تمہارے میرے سامنے سے ایسے نکل گئے، کتنوں کو ایسے ہی موت آ گئی، جنازے میں دفن کر دیا گیا۔ مرا تھا تو گندی تصویر دیکھ کے مرا تھا، اب جیسے ہی دفن کر کے فرشتے لوگ ہٹے ہیں، فرشتے آ گئے اور سامنے نبی پاک کا دیدار ہو رہا ہے، سامنے اللہ کے رسول ہیں۔ اب بتاؤ جس نے آنکھیں بند کی تھی گندی تصویریں دیکھتے دیکھتے، کیا وہ حضور کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے؟ کیا وہ کن آنکھوں سے حضور کو دیکھے گا؟ بتا میرے دوست، تو نے اپنی جوانی کو جو برباد کیا ہے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، میں اپنی بہنوں سے پوچھتا ہوں، میری بیٹیوں سے پوچھتا ہوں جو بیٹھی ہیں، جنہیں میاں صرف فیشن فیشن اور دنیا دنیا، جنہیں موت کی کوئی خبر نہیں، جن کے موت کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ اکبر، نبی کا جو قرآن ہے وہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، مگر فیس بک دیکھنے کا 3 گھنٹے دل نہیں مچلتا۔ ارے قرآن پڑھو تو میاں 10 منٹ میں دل گھبرانے لگتا ہے، اور جب فیس بک دیکھو 10 گھنٹے تب بھی دل نہیں گھبراتا۔ کیا ہوا ہے اے میرے رب، کیا ہوا ہے میرے دل کو کہ نماز پڑھوں تو 10 منٹ دل نہیں لگتا، اور سوشل میڈیا میں 7 گھنٹے روز دیکھتا ہوں۔ اللہ کی رحمتوں نے گواہی دی، تیرا دل سیاہ ہو گیا ہے، تیرا دل گناہوں سے کالا ہو گیا ہے۔ اب کب صاف ہوگا میرے رب؟ کہ جب تو اللہ کے سامنے روئے گا، جب اس کے سامنے گڑ گڑائے گا، جب اپنی موت کو یاد کرے گا اور سمجھے گا کہ تو جہاں سے آیا ہے وہی جانا ہے، تجھے رب نے بھیجا تھا اسی کی طرف واپس پلٹنا ہے۔ جب تو اپنی قبر کو سوچے گا، جب تو میری بہن سوچے گی تو تو پھر گناہ نہیں کرے گی۔ جب تک میرے دوست تو سمجھے گا نہیں، سوچے گا نہیں، بتا تو مجھے بتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ ذرا مجھے بتانا، پہلے عورتیں اچھی، اگر ایک عورت چاہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، ایک عورت چاہے تو اپنے مرد کے پورے دماغ کو بدل دیتی ہے۔ بولو غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ایک عورت لے کے جا رہی ہے اپنے شوہر کو، کوئی بات نہیں، اس کا حق ہے، لے کے جا رہی ہے بازار میں لے کے گئی، ایک دکان، دوسری دکان، تیسری دکان، چوتھی دکان، پانچویں دکان، چھٹی دکان، ساتویں دکان، بچہ لے کر کے بیچارہ مظلوم پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آگے آگے محترمہ چل رہی ہیں، اور اس کو کچھ پسند نہیں آ رہا، مگر یہ بھی بیچارہ بی بی کے پیچھے ہے، کیا کرے بھائی، بچہ گود میں لیے اور پورا دن ہو گیا۔ شام کو پتا لگا کوئی ایک کپڑا پسند آیا، اور وہ بھی کتنا خراب کپڑا، جو فٹنگ کا کپڑا تھا، جو حرام تھا، جس کی آستینیں کٹی ہوئی تھی۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں پورے مجمع سے، اگر ایک پورا سوال کرنا چاہتا ہوں پورے مجمع سے، اگر ایک بی بی چاہے تو اپنے مرد کو پورا نواب گنج گھما دے، پوری بریلی کا شپو بازار گھما دے، اگر وہ بریلی بازار میں لے جا سکتی ہے تو اپنے مرد کو نماز میں مسجد میں بھی تو بھیج سکتی ہے۔
اب جب آدمی وہی آدمی مارتا ہے، توڑتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہائے ہائے بڑی گالیاں دیتا ہے، بڑا بدتمیز ہے، وہ میری بہن اگر تو چاہتی اسے نمازی بنا دیتی، اس کے دل میں رحم آ جاتا، پھر تجھے گالی نہیں دیتا۔ عورت کو چاہیے پیسہ اچھا کمائے بس۔ اچھا یہ بتاؤ آپ، ارے آنے دو، راستہ چھوڑ دو، کسی کو ایسا مت کرو، آنے دو۔ دیکھو آپ مجھے پیسے نہیں بھی دو گے نا، واللہ مجھے تکلیف نہیں ہوگی، مگر بیٹھ کے سنو گے تو میں آپ کو مدینے میں جا کے دعا دوں گا، چونکہ مجھے اس کرسی کا حساب دینا ہے۔ کیا دینا ہے؟ یہ میں بیٹھا ہوں، میں تو آپ کا نوکر ہوں، کسی لائق نہیں میں، اللہ نے مجھے یہاں بٹھال دیا، یہ میری تعریف کر رہے تھے، میں تو کسی لائق نہیں، بڑا خراب انسان ہوں، بس اللہ نے اس کا جواب دینا ہے۔ نوجوانوں میں اسے مذاق نہیں سمجھ رہا ہوں، میں نے اپنے باپ کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، ہاں تایا کو مرتے ہوئے دیکھ لیا، کتنوں کو ان ہاتھوں سے دفن کر دیا قبر میں، کیا مجھے مذاق لگتی ہے؟ تو نا نا نا، آج کسی کو لگتی ہے تو سنیں۔ پہلے عورتیں اچھی تھیں، کہاں گئیں وہ میری بیٹیاں، میری بہنیں؟ وہ بزرگ بڑھیاں کہاں چلی گئیں جو سادہ سادہ قرآن پڑھاتی ضرور تھی مگر عورتوں کو دیندار بنا دیتی تھی؟ کہاں گئے وہ ماحول؟ کہاں گئی وہ قرآن پڑھنے والیاں؟ جب فجر کے بعد قرآن کھولتی تھی تو گھر میں رحمتیں آتی تھی، اب فجر کے بعد تو سب سوئے پڑے ہیں، دوپہر کے بعد میاں کے بعد چلو چلو برکت کا تعویذ دے دیں گے، گھر میں برکت نہیں ہے۔ لے جب برکت کے فرشتے آئے تھے تو تو سو رہی تھی، تیرا شوہر بھی سو رہا تھا، دنیا کے سارے میاں کے تعویذ لے کے آ جاؤ، گھر میں برکت نہیں ہوگی جب تک میرے نبی کا قرآن نہیں پڑھا جائے گا۔ شارٹ کٹ راستہ دیکھ رہے ہو۔ عورتوں نے چاہا، ادھر دیکھو، عورتوں نے چاہا تو مردوں کو بدل دیا۔ بولو، ہمارے یہاں ایک عورت آئی، آ کر کے اس نے دیکھا میرا آدمی قرآن پڑھا ہوا نہیں ہے ہمارے گاؤں میں، تو اس نے اپنے آدمی کو 4 سال کے اندر ناظرہ قرآن پڑھا دیا۔ مگر عورتیں سوچتی ہیں بس پیسے آتے رہیں، بس میرا آدمی کماتا رہے، میری خواہشیں پوری کرتے رہے، میرے سارے سامان آتے رہیں، بس مجھے پیسہ ملتا رہے، یہ جہنم میں چلا جائے۔ توبہ توبہ، یہ کتنی گندی بات ہے۔ یہ غیر منقسم ہندوستان میں ایک بازید نام کے بزرگ تھے، وہ بزرگ اس وقت تک نہیں تھے، وہ اس وقت چودھری تھے، اور چودھری بالکل چودھری دنیا دار، ان کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے تیسری شادی کی تو تیسری بیوی ٹھیک مل گئی، کبھی کبھی بیوی ٹھیک بھی مل جاتی ہے، ان کو تیسری بیوی ٹھیک ملی۔ اچھا جب تیسری بیوی ٹھیک ملی، کیوں بتا رہا ہوں ایسا؟ اس نے بیوی نے جائزہ لیا، بیک گراؤنڈ نمازی تھا، امی نمازی، ابا نمازی، پورا گھر نمازی۔ اس نے دیکھا یہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، نہ دونوں بیویاں نماز پڑھتی، نہ بچے، نہ نوکر، نہ خود اس کا شوہر، نہ وہ چودھری نماز پڑھتا۔ اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا گھر ہے، خوب جو ہے بھینسیں ہیں، خوب گھی ہے، پہلے یہی دولت کہلاتی تھی، پہلے کی دولت یہی تھی، کسی کے گھر میں زیادہ بیل بھینس ہیں تو وہ دولت مند ہے، یہی تو دولت تھی۔ اب پوری لمبی حویلی ہے اللہ کی نعمتیں سے، مگر کوئی نماز۔ اس نے سوچا کہ نمازی کیسے بنانا ہے، دماغ میں آئیڈیا آیا، اس کے دماغ میں ترکیب آئی۔ ترکیب سنو، اس نے نوکر سے کہا آپ دودھ لے کے جاتے ہو شام کو میرے آدمی کو؟ کہاں؟ اچھا وہ بیٹھک میں سوتا تھا، 3 بیویاں تھیں مگر سوتا بیٹھک میں تھا۔ پہلے کے لوگ بڑی شرم حیا والے ہوتے تھے۔ اچھا جب وہ گیا اپنی بیوی کے پاس، اپنی بیوی اپنے شوہر کے پاس گئی، نوکر سے بولی تم دودھ لے کے نہیں جاؤ گے، آج سے میں دودھ لے کے جاؤں گی۔ لے کے گئی، کہا حضور لیجئے دودھ پی لیجئے چودھری صاحب۔ اب چودھری نے دیکھا کہ میری تو 2 بیویاں ہیں اور نوکر چاکر بھی ہیں، وہ کبھی نہیں میری بیویوں نے کہا دودھ پلانے کو، یہ میرے نوکر لے کے آتے ہیں، تم کیوں دودھ لے کے آئی ہو؟ مسکرا کے بولی میرا زیادہ حق بنتا ہے آپ کی خدمت کا، آپ میرے سرتاج ہیں، میرے شوہر ہیں، لیجئے آپ دودھ پی لیجئے، طریقہ تو دیکھیے ذرا، لیجئے آپ دودھ پی لیجئے۔ اس نے دودھ پیا، کہنے لگی حضور میں آپ کے پاؤں دبانا چاہتی ہوں۔ میرے سرتاج، کہا کیوں؟ کہا اپنے ابا کے دباتی تھی پاؤں، اب ابا کے یہاں سے آ گئی تو اب آپ کے دباؤں گی، ذرا اجازت دے دیں۔ تو پھر عورت نے پاؤں دبانے شروع کر دیے، وہ جانتی بھی تھی، میں بھی جانتا ہوں پاؤں دبانے، پاؤں میں کچھ رگیں ہوتی ہیں، ٹھیک سے دباؤ تو بندے کو بڑا ریلیکس فیل ہوتا ہے۔ اس نے بڑے اچھے سے پاؤں دبائے، لہیم شہیم چودھری تھا، موٹا تازی، اس نے جب پاؤں دبائے تو میاں اسے سکون ہوا، ریلیکس فیل ہوا، اور پھر نیند کی آگوش میں جانے لگا۔ بولی حضور آپ سو رہے ہیں، میرے سرتاج چودھری صاحب سو رہے ہیں اور اب میں جا رہی ہوں، مجھے بھی نیند آ رہی ہے، اگر اجازت دیں تو صبح فجر کی نماز میں اٹھا دوں۔ ایک تو چودھری، دوسرا مرد، 2 تکبر کی باتیں اس کے اندر، تو مجھے سمجھائے گی؟ بھاگ یہاں سے، بھگا دیا، بھاگ یہاں سے۔
بھگا دیا مگر دل نہیں ٹوٹا. اللہ والوں کا دل، اللہ والے جب تک اپنا مقصد پورا نہیں کرتے جاتے رہتے ہیں. ایک نبی کو دیکھ کے لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لی، ہم تیری بات سنیں گے نہیں. وہ نبی کھڑا ہو گیا اللہ کا، کہنے لگے تم جب اپنے ہاتھوں میں سے اپنے کانوں میں سے ہاتھ نکالو گے میں تب سنا دوں گا. بولو کتنے دن میں نکالو گے؟ میں انتظار کروں گا. اللہ والوں کی بے عزتی ہوتی نہیں. اس نے اس کو ڈانٹا اور ڈانٹنے کے بعد وہ عورت تو چلی گئی. اس کے بعد دوسرے دن بھی آئی، لوگ سمجھتے تھے نا آئی دوسرے دن بھی دودھ لے کے آئی. اس نے کہا پھر تو آ گئی، پھر تو نماز کے لیے کہے گی؟ کہا نہ چودھری آپ پہلے دودھ تو پی لیجئے، میرا حق کیوں چھین رہے ہیں؟ دودھ پلایا، اس کی بولی پاؤں دبا دوں. کہاں؟ پھر اسے مزہ بھی پڑ گیا تھا. اس نے پاؤں دبائے، دباتے پھر سونے لگا. اس نے ہمت کر کے کہا دیکھو غصہ مت کرنا چودھری صاحب، اگر کہو تو صبح فجر میں اٹھاؤں. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اونچی پہلے چارپائیاں ہوتی تھی، زور سے اس نے لات ماری، اوپر سے جب نیچے گری تو منہ پھٹ گیا، ہونٹ پھٹ گئے، منہ سے خون کے قطرے نیچے کو گرنے لگے. مگر ایک لفظ اف تک نہیں کہا. میں تو تمہیں نمازی بنانا چاہتی ہوں، تم مجھ کو مار رہے ہو، توڑ رہے ہو. ایک لفظ نہیں کہا، اٹھ گئی اور اٹھ کے روتی بھی میاں برتن اٹھاتے ہوئے چلی گئی. مگر پھر بھی آتی رہی، گالیاں کھائی، روز گالیاں کھائی، آتی رہی جاتی رہی. 1-1.5 ہفتہ گزر گیا تو چودھری بولا روز کیوں آتی ہے؟ تو چودھری کی بیٹی ہے، تیرا باپ چودھری ہے، اتنے بڑے گھر کی، میں مارتا ہوں گالی دیتا ہوں، آخر تو کیوں آتی ہے؟ کیا مطلب ہے تیرا؟ رو کے بولی چودھری بات یہ ہے کہ میں وفادار ہوں، غدار نہیں ہوں، نمک حرام نہیں ہوں، نمک حلال ہوں، تیرا نمک کھاتی ہوں. اگر تم جہنم میں جاؤ گے تو اچھا نہیں لگے گا. میرے نبی فرماتے ہیں جب بے نمازی مرے گا تو اتنی پیاس لگے گی اگر 7 سمندر کا پانی بھی پی لے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. جو اپنے رب کے سامنے جھکا نہیں، جو اس نے اپنے رب کو رب نہیں کہا. اے چودھری جو نماز نہیں پڑھے گا قیامت کے دن فرعون کے ساتھ اٹھے گا، نمرود کے ساتھ اٹھے گا. اے چودھری تجھ کو اسی وجہ سے آتی ہوں، تو بے نمازی تو میرے بچے بھی بے نمازی، اور اگر میرے بچے بھی بے نمازی بنے تو وہ جہنم میں جائیں گے. میں ماں ہو کے کیسے پسند کر لوں کہ میرے بچے بے نمازی ہو؟ رو کے بولی یہی لالچ ہے اور کوئی لالچ نہیں ہے. چودھری رو کے بولا ارے میرا تو نے دل بدل دیا، تو صبح کو نہیں آئے گی، اب میں تجھ کو صبح کو اٹھاؤں گا. صبح کو چودھری میں اٹھاؤں گا. چلی گئی. صبح کو چودھری نے اٹھایا کہ چلو نماز پڑھ لو، فجر کا وقت ہے. دونوں میاں بیویوں نے وضو کیا. چودھری سجدے میں گیا مگر عورت نے بڑا عجیب سجدہ کیا. سر سجدے میں رکھ کے بولی مالک پٹی کٹی ہوں گالیاں کھائی ہیں تب میرا آدمی یہاں تک آیا ہے. میرے مالک اس کا دل بدل دے، جھکانا میرا کام تھا، اپنانا تیرا کام ہے. میرے مالک اس کا دل بدل دے. اے میرے مالک میں کمزور عورت ہوں، اس کا دل بدل دے. جب وہ روئی اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو گئی. پھر چودھری نے کبھی تہجد کی نماز بھی نہیں چھوڑی، 5 وقت کا نمازی ہو گیا. بڑی مسجد بنوائی، سارے نوکر 100-150 نمازی ہو گئے. ایک امام رکھ دیا، ایک مدرسہ شروع کروا دیا. ایک عورت کے آنے سے پورا گھر بدل گیا. ایک عورت نے پورا گھر بدل دیا. اور جب ان دونوں کے درمیان بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ کوئی عام بچہ نہیں تھا بلکہ سلطان محمد باہو تھے، جس نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں اور علم پڑھا پر ادب نہ سکھیا، کی لینا علم نہ پڑھ کے ہوں. جس کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پنجاب علاقے میں سلطان باہو سے بڑا غوث اعظم کا عاشق کوئی نہیں آج تک پیدا ہوا. تو جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے اللہ کے ولی اور سلطان باہو بن کے پیدا ہوتے ہیں. سنو دل لگ رہا ہے؟ میں اپنے دوستوں سے کہوں گا، کچھ لوگ میرے دوست گٹکا کھاتے ہیں، ہاں جانا نہ کھاؤ. یہ لکھنؤ پی جی آئی میں کینسر ڈپارٹمنٹ میں گئے تھے تو دیکھا کہ وہ سر منہ ڈھکے ہوئے کینسر کے مریضوں کی. کہا کیا ہوا؟ کہ لگے گٹکے کے کینسر ہوئے. 1-2 گٹکا کھانے سے کینسر نہیں ہوتا ہے، 15-20 سال کھانے سے ہوتا ہے. تو اس نے دکھایا دوربین سے کہ جب وہ ڈاکٹر کے پاس لے گئے تو اس نے اپنا پردہ ہٹاؤ تو اس نے اسپرے مارا. جب اسپرے مارا تو چھوٹے چھوٹے کیڑے گرے نیچے کو، زندہ. بیبیاں روتی بھی چھوڑ گئے، بچے روتے ہوئے چھوڑ گئے، گٹکا نہیں چھوڑا. بعد میں جب ڈاکٹر نے کہا تمہیں کینسر ہو گیا کہ میں گٹکا چھوڑ دوں گا، کہا دنیا چھوڑنے کا وقت ہے، اب کیا تم گٹکا چھوڑو گے؟ منہ سڑ گیا تمہارا. اوہ تمہارے نبی نے تو آخری وقت، میری امی عائشہ کہتی ہیں حضور دنیا سے رخصت ہونے والے، میں نے پوچھا حضور کچھ میرے آقا کچھ چاہتے ہیں، کچھ آپ کو چاہیے؟ فرمایا ذرا مسواک.
تو امی عائشہ کہتی میں نے اپنے دانتوں سے کچل کے حضور کو مسواک دیا، سرکار نے مسواک دیا، میرے نبی نے آخری کام کیا کیا؟ دانتوں کو صاف کیا، وضو میں 3 بار کلی، وضو کرنے سے کیا سبحان اللہ، جس نبی نے 3 بار کلی کرائی ان کو پسند ہوگا کہ ان کا امتی یہ گھٹیا چیز کھائے؟ اللہ نے کشمش بادام تمہارے لیے پیدا کیے، بہترین ڈرائی فروٹ، اور تم کیا گندی چیزیں کھا رہے ہو؟ گٹ کے نوجوانوں، نانا اپنی زندگی برباد نہ کرو، تم ادھر ادھر تھوکتے ہو، تم نے کتنی حالات خراب کر دیے۔ تم کیا سمجھتے ہو گٹکا کھانے والے کو لوگ سمجھتے ہیں اچھا؟ نہیں نہیں نہیں، ان کو برا سمجھا جاتا ہے۔ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ مائیں نیک تو بچے، مائیں نیک تو بچے، یعنی اگر ایک عورت چاہے تو پورے گھر کو جنتی، ایک عورت چاہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور ایک بات اور بتاؤں، دیکھو ہنسنا بڑا آسان کام ہے مگر رونا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے دل صاف کرنا پڑتا ہے۔ ایک شعر کہا تھا کہ یوں ہی ہر ایک بات پر روتا نہیں ہوں میں، ایک زخم میرے دل میں ہے گہرا لگا ہوا۔ مائیں نیک تو بچے، مدینے سے لشکر نکل رہا ہے اور لشکر کو سامنے جو لے کے جا رہا ہے، جو کمانڈر ہے، جو اس کا چیف ہے، جو اس لشکر کا سردار ہے، وہ سارے نبیوں کا سردار ہے۔ بلال نے آواز دے دی، حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو چاہنا چاہتا ہے حضور کے ساتھ چلے۔ پورے دن عورتیں جوان جوان لڑکے لے کے آنے لگی، صبح سے لے کے شام تک، صبح سے لے کے شام تک لانے لگی۔ صبح سے شام ہو گئی، رات میں ایک خنسا نام کی عورت رو رہی تھی مصلی بچھا کے، بچوں کی آنکھ کھلی، 2 بچے تھے، 11 سال کے، 12 سال کا، 13 سال کا۔ اٹھ کے بولا امی روتی کیوں ہے؟ سلام پھیر کے بولی تمہیں بتانے کی بات نہیں، او امی اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، تو ہماری بیوہ ماں ہے، ہم تیری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے، بول کیوں روتی ہے؟ ماں بولی بیٹے سب نے اپنے اپنے بچے حضور کو دے دیے اور عورتیں چاہتی ہیں کہ وہ شہید کی ماں بنے، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی شہید کی ماں بن جاؤں، مگر میرے دونوں بچوں کی عمریں کم ہیں۔ اے میرے بیٹو، میرے دونوں بچوں کی عمریں کم ہیں، میرا دل بھی کرتا تھا حضور کی بارگاہ میں لے جائیں۔ بچوں نے اتنا سنا، دونوں نے چھوٹی چھوٹی شمشیریں نکالی جس سے وہ کھیلتے تھے، اور دونوں گھما کے بولے چلو میری ماں لے کے چلو نبی کے پاس، ہم تیرے دودھ پر حرف نہیں آنے دیں گے، ہم تیرا نام بدنام نہیں کرنے ہونے دیں گے۔ ماں نے کہا بچے ابھی تم چھوٹے ہو، کہ چھوٹے ہیں حضور سے محبت تو کرتے ہیں، جان دے دیں گے، لے کے چل، میرے نبی کی ہے یہ شان، بچہ بچہ ہے قربان، 12 سال کا، ایک 13 سال کا، 11 سال کا، ایک 13 سال کا بچہ، دونوں حضور کی بارگاہ میں چلے گئے۔ خنسا، کبھی ویکیپیڈیا پہ خنسا ڈال کے دیکھیے گا، بہت بڑی شاعرہ گزری ہے، صحابیہ گزری ہے، میرے نبی پاک کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ دونوں بچے حاضر خدمت ہیں۔ نبی نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا خنسا تیرے بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، تیرے بچوں کی عمر کم ہے۔ فرمایا تو عرض کی یا رسول اللہ بڑے والے بچے کو دیکھیے۔ بڑے والے بچے نے تلوار گھما کے چلانا دکھانا شروع کر دی۔ نبی نے فرمایا بڑا والا چلا جائے گا مگر چھوٹا والا نہیں جائے گا، چھوٹا والا نہیں جائے گا۔ تو چھوٹے والے نے اپنے پنجوں کے بل اچکنا شروع کر دیا، یعنی وہ پنجوں کے بل اچکنے لگا، اپنے آپ کو اٹھانے لگا، ہائٹ بڑھانے لگا۔ نبی مسکرا کے بولے کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تو حضور میں بھی اس کے برابر ہوں، پر میں ابھی آپ چھوٹے ہو۔ تو رو کے بولا میری کشتی کرا دیجئے، میں اس کے برابر طاقت رکھتا ہوں، یہ میرا بڑا ہے، کشتی کرائیے۔ نبی نے فرمایا